السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ سعودی عربیہ کے شہر نجران جو کہ یمن کی سرحد کے قریب ہے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان محمد مرسل، جس کے ہاتھوں اپنے کزن کے ساتھ معمولی سی لڑائی کے وقت اس کا قتل ہو گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور جیل بھیج دیا۔ جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص کے قانون کے تحت یعنی موت کے بدلے سزائے موت کا حکم اس کو سنا دیا۔ حالانکہ قصاص کے بدلے اسلامی شریعت کے اندر دید اور اللہ کی رضا کی خاطر انسانی ہمدردی کے طور پر معاف کرنے کا اختیار بھی ورثہ کو حاصل ہے، پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے لوگوں، قصاص کے اندر انسانیت کی نجات چھپی ہوئی ہے، یا انسانیت کی زندگی قصاص میں ہے، یعنی یہی بہتر ہے کہ ایسے قاتل کو قصاص کے اندر صرف قتل کیا جائے۔ لیکن آخر میں یہ فیصلہ اس کے ورثہ کریں گے کہ وہ کسی دیت یعنی بھاری رقم کو لے کر یا صرف اللہ کی رضا کی خاطر یا کسی اور شرط پر اس شخص کو معاف کر دیں۔ اب اس نوجوان کی جان بچانے کی خاطر اس کے گھر والوں اور خاندان کے لوگ انتہائی عاجزی سے معافی کی درخواست لے کر مقتول کے وارثوں کے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے، جس کے اندر مرد، عورتیں، بچے، نوجوان، بوڑھے، قبیلے کے سردار، شیخ سب شامل تھے۔ ان سب نے مل کر اپنے برقعے، چادریں جنہیں عرب کے اندر عزت کا نشان سمجھا جاتا تھا، اتار کر مقتول کے ورثہ کے قدموں کے اندر رکھ دیں۔ اپنی چادروں کو گھٹنوں پر باندھ کر زمین پر لیٹ گئے اور اپنے سروں پر مٹی ڈالی۔ معافی پر قصیدے بھی پڑھے، بڑی رقم کی دید کی پیشکش بھی کی اور پورے سعودیہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی اور ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ لیکن سعودی عربیہ کے قانون آج بھی اتنا مضبوط ہیں، عدالتیں اتنی آزاد ہیں کہ ورثہ کی مرضی کے بغیر اگر وقت کا بادشاہ بھی چاہے تو کسی سفارش، دھمکی یا لالچ سے کسی بھی عام شہری کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اتنی منتیں، سماجتیں اور آفرز کے باوجود بھی محمد مرسل کے وارثوں کو معافی نہیں دی گئی اور یوں بدلے میں مرسل کی گردن قصاص میں آخر کار اڑا دی گئی۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ سن کر لگتا ہوگا کہ شاید یہ غلط ہوا، اتنی منتیں، سماجتیں اور معافیاں مانگنے کے بعد ان لوگوں کو معافی دے دینی چاہیے تھی کیونکہ یہ قتل سوچ سمجھ کر نہیں کیا گیا۔ پر آپ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک خاندان نے اپنا بیٹا، بھائی اور اپنا وارث کھو دیا ہے جو کہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ خود کو ذرا اس باپ کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ کیا آپ بھی ایسا کرتے؟ اچھی بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ایسے واقعات کے بعد اس خبر کو تالا لگا دیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص اس فیصلے پر اپنی کوئی رائے یا خبر نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ شرعی قانون اور اس شخص کا اختیار تھا کہ چاہے تو وہ دیت لے کر معاف کر دے، کوئی شرط رکھ دے یا قصاص لے۔ سو ہمیں بھی اس معاملے پر اپنی رائے دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ آج ہم سعودی عربیہ کے اندر ہونے والی جدت پر جتنا مرضی تنقید کریں، پر یہ سچ ہے کہ آج بھی سعودی عربیہ کے اندر وہی اسلامی قانون نافذ ہے جو کہ اللہ کے رسول کے دور میں اس وقت میں موجود تھا۔ سعودی عربیہ کے علاوہ آج بھی کوئی بھی مسلمان ملک اس کو بالکل اس طرح سے فالو نہیں کرتا جیسا کہ وہ اللہ کے رسول کے دور میں تھا، جس کے سامنے وقت کا بادشاہ اور ایک عام شہری بالکل برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بنو مخزوم جو کہ قریش کا ایک عربوں کا اعلیٰ نسل کا قبیلہ تھا، جس کے اندر ابو جہل اور حضرت خالد بن ولید بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ قریش قبیلہ کی سپہ سالاری یعنی فوج کا کنٹرول اسی قبیلے کے پاس تھا۔ اس قبیلے کی ایک عورت فاطمہ نے چوری کی اور مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ صحابہ کو ڈر تھا کہ کہیں یہ قبیلہ دشمنی پر نہ اتر آئے، لہٰذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں، جنہیں آپ بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ جب ان کے اندر کوئی طاقتور شخص کوئی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی کمزور شخص یہ جرم کرتا تو اسے اس جرم کی سزا دی جاتی۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے قوموں کی تباہی اور ان کے عروج و زوال کا معیار ہمیں بتا دیا تھا، اور وہ ہے انصاف۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کافر ملک بھی ترقی اور اخلاقیات کے اندر ہم سے کئی سو سال آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ وہ انصاف کے معاملے میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ سعودی عربیہ بھی دنیا کے ترقی یافتہ اور پرامن ملکوں کے اندر شامل ہے، اور وجہ صرف ایک ہے، انصاف، قانون کی حکمرانی، جس کے سامنے وقت کا بادشاہ بھی بے بس ہے، اور کوئی بھی شخص چاہ کر بھی کسی شخص کے ساتھ خاندانی دشمنی کے اندر بھی کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ محمد مرسل کی سزا کے کچھ ہی دن کے بعد بالکل سیم اسی طرح کا ایک اور واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ اس بچے عبداللہ بن ماجد التوسری سے جب ایک دوسرے قبیلے الطریف قبیلے کے ایک شخص کا قتل ہوا تو اس کی عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ یہ بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ اس نے بھی جب یہ قتل کیا تو جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ یہ غلطی میں ہو گیا، پر قتل تو قتل ہے، اور اس کو بھی مقتول کے ورثہ معاف نہیں کر رہے۔
عدالت نے قصاص کے بدلے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا ہے، سو وقت بہت ہی کم ہے اور اس کے والد نے اپنے پورے خاندان التوسری قبیلے کے تمام بڑے لوگوں کے ساتھ مقتول کے ورثہ کے دروازے پر کچھ اس طرح سے ڈیرا ڈال لیا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب لوگ مل کر منتیں ترلے کر رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، دید کی آفر کر رہے ہیں کہ کاش ان کے بیٹے کو معافی مل جائے۔ سعودی کلچر کے اندر اگر کوئی شخص کسی کے دروازے پر آئے اور دروازہ بجانے پر بھی اگر کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولے تو یہ بہت ہی توہین آمیز اور انتہائی ذلت آمیز شمار کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے ورثہ کسی بھی صورت اس لڑکے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لڑکے کے والد نے چیخ چیخ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے سروں پر مٹی ڈالی، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اس ویڈیو کو دیکھ کر شاید آپ کو ایسا محسوس ہو کہ قاتل کے وارث مقتول کے دروازے پر ہجوم بنا کر اس کے گھر کا راستہ روک کر قبیلے کے بڑے لوگوں کو ساتھ لا کر مقتول کے ورثہ کو پریشرائز کر رہے ہیں، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ دراصل سعودی عربیہ کا کلچر ہے، کیونکہ یہ لوگ دکھ اور تکلیف کے وقت بالکل اسی طرح سے ماتم کیا کرتے ہیں، پر اس دوران کسی کو چاہ کر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس موقع پر پولیس بھی ان کے ساتھ موجود ہے اور کسی شخص کی کوئی مجال نہیں ہے کہ مقتول کے ورثہ میں سے بھی کوئی شخص اندر سے نکل کر باہر آئے، ان لوگوں کے ہجوم کے درمیان سے بھی گزر جائے، لیکن کوئی شخص اس کو ہاتھ بھی لگا سکے یا کوئی دھمکی دے سکے یا حتیٰ کہ سزائے موت کے بعد بھی اس کے خاندان کے ورثہ سے کوئی بدلہ لے سکیں، وہ تو چھوڑیں اس فیصلے پر کوئی تنقید بھی کر سکیں۔ یہ ہوتا ہے انصاف اور یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، سب کے لیے برابری کا قانون۔ یہاں صرف منتیں سماجتیں چلتی ہیں، نہ کوئی دھمکیاں، نہ کوئی سفارشیں اور نہ کوئی بدماشیاں، کیونکہ قانون کا ڈنڈا سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن دنیا کی کوئی بھی ریاست عدل و انصاف کے بغیر نہیں چل سکتی، کیونکہ آپ دنیا کے جتنے بھی پسماندہ ملکوں کی ان ڈیولپڈ نیشنز کی بات کریں تو ان کے اندر آپ کو ایک چیز ہمیشہ کامن ملے گی، وہ یہ کہ یہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ غریب کے لیے الگ قانون اور طاقتور اور پیسے والے کے لیے الگ قانون۔ مدینہ کی ریاست کی سب سے اہم بنیادی انصاف تھی، جس پر چل کر اسلام پوری دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچا۔ کاش کہ ایسا نظام ایک دن ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی نافذ ہو جائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ والله العظيم كل الرجال يمزز بيشتغل ذوبه هذه طلبه هذه وجبه هذه وجهها من سبع الله هذه وجهها من سبع الله خلينا نمزز بيشتغل